بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض رضا صاحب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، آپ کی تعلیم اتنی قابلیت کی حامل ہے کہ آپ اس ٹائم پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، تو پھر آپ ایسے کیسوں کا فیصلہ آپ ایسے خاموشی سے کیسے دے سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے یہ نیا پنڈورا باکس کھولا ہے جو آپ نے فیصلہ دیا ہے، تو کم سے کم یہ جتنے بڑے کیس تھے اور خاص کر ایسے کیس جن کا تعلق مذہب سے ہو، تو ان کی آپ لائف سماعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی لائف اگر سماعت کریں گے تو جو لوگوں کو ورگلانے والے ہیں ان سے تو جان چھوٹے گی۔ ابھی یہ جو ہر طرف تباہی مچی ہے، تو یقیناً یہ ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ابھی آپ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ اب آپ تو ہم سے زیادہ قانون جانتے ہیں، اور 1973 میں قادیانیوں کو کیا کہا گیا ہے، تو پھر ان کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی؟ یا اس متعلق کا کیس بھی آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ یقیناً وہ تو جھانسا دینے کی کوشش کریں گے، وہ طرح طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے، وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں۔ تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہیں، تو آپ کو تو یہ چیز آسانی سے سمجھنی چاہیے۔ آپ اگر ان کو انسانیت کے نام پہ بھی اگر دیکھتے ہیں تو وہ انسان سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ انسان سے بھی بدتر ہیں۔ اب ہمارے دوسرے جو غیر مسلم ہیں، اس میں چاہے ہندو ہیں چاہے عیسائی ہیں، ان سے تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ تو ان سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اب ہندوؤں کا مذہب الگ ہے، عیسائیوں کا مذہب الگ ہے، وہ تو واضح ہے، لیکن یہ تو دوگلے ہیں۔ تو ان کے اوپر تو آپ کو کھلی بات کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ اتنی حساس نوعیت کا کیس تھا جس سے مذہبی جذبات جو ہے نا ابھر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی جلدی ابھرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کیس کی سماعت جو ہے نا لائیو کرتے ہیں، اور سب دیکھتے ہیں، پوری پاکستانی عوام دیکھتی، پوری دنیا دیکھتی، اور ہر چیز واضح ہو جاتی، جو چیزیں اس کیس کے اندر تھیں۔ اب آپ لوگوں کا فیصلہ جو ہے نا وہ خاموشی سے آ گیا۔ اب کئی لوگ ہیں، اب آپ کس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور مذہبی لحاظ سے دیکھیں گے تو قادیانیوں کے لیے تو کوئی رحم والی بات ہے ہی نہیں، جو سچی بات ہے۔ کیونکہ ان کے لیے اب الفاظ اور بھی بہت ہی جو ہے نا ایسے ہیں، لیکن ہم ان کو ادا نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان آپ کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے، تو اب ان کو کیا کہیں کہ وہ غلط ہے؟ تو اس میں تو آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو اس طرح کے کیسوں کا فیصلہ اتنی خاموشی سے نہیں دینا چاہیے تھا، جس کا واضح یہ خطرہ موجود ہو کہ یہ ایک آگ کا شعلہ بن سکتا ہے۔ اب آپ نے تو فیصلہ دے کے جان چھڑا لی، لیکن نچلی سطح پہ کیا کچھ ہوگا اس بات کا تو آپ کو اندازہ نہیں۔ تو مہربانی کریں، پاکستان پہ رحم کریں، پاکستانی عوام پہ رحم کریں، کچھ تو خیال کریں۔
اب ہم عاجزانہ درخواست کر کے بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاکستان کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچایا جا چکا ہے بہت سارے طریقوں کے ساتھ۔ ابھی یہ نیا ایک شعلہ بن رہا ہے اور اس کو تو آگ بنتے بھی دیر نہیں لگے گی، اور اس میں کئی لوگوں کے گھر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو ابھی اگر اس کے متعلق احتجاج شروع ہو گئے تو ان احتجاجوں کے اندر اگر کوئی دوسرے دشمن عناصر کوئی اپنا کھیل کھیل گئے تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ یقیناً ہماری عوام کا ہوگا، اور ہمارے ملک کا ہوگا۔ تو پھر آپ نے اس کیس کے فیصلے کو اتنا خاموشی سے جاری کر دیا، اب اس کی نہ کسی کو کوئی تفصیل پتہ نہ کچھ، اور آپ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری زیادہ تر عوام جو ہے نا تعلیم یافتہ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر جذبات بہت ہیں، اور خاص کر دین کے متعلق۔ تو پھر آپ کو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس متعلق، تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اب جو بھی کیس تھا تو آپ اس کی لائیو سماعت کرتے، تمام میڈیا چینل بھی دیکھتے، پوری پاکستانی عوام دیکھتی، تاکہ کوئی دوسرا اس کے اوپر غلط کھیل نہ کھیل سکے، لیکن ایسا نہیں کیا، اور حقیقت میں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ایسے کیسوں کی جو ہے نا سماعت لائیو ہونی چاہیے، تاکہ یہ کسی افراتفری کا سبب نہ بن سکے۔ جو لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اگر ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ استعمال نہ کر سکیں، لیکن اب یہ جو ہوا چلی ہے، اب اس ہوا نے اگر تھوڑی سی بھی جو ہے نا رفتار تیز کر دی تو یہ پھر بہت زیادہ نقصان پہنچا جائے گی۔ اور یہ تو ابھی آپ اگر ہمیں جو کچھ بھی کہیں ہم ہر چیز ماننے کو تیار ہیں۔ آپ ہمیں اگر بدتمیز کہیں، بد زبان کہیں، کچھ بھی کہیں، ہم آپ کی سر باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ آپ نے دیا ہے اتنی خاموشی سے، اور خاص کر ایسے کیس کے اوپر، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں ذاتی طور پہ دلی تکلیف ہے۔ بس اب اور کیا کہیں، الفاظ تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم ان الفاظوں کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ آپ سے ہم ہر بار عرض کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، پہلے ہمارے ملک میں بہت تباہی مچی ہے، اب نئے نئے پنڈورے باکس کھول کے ہمارے ملک کو مزید تباہی کی طرف تو نہ لے جائے۔ اب دوسرے کیسوں کا فیصلہ تو آپ دے رہے ہیں، دوسرے کیسوں کی جو سماعت کر رہے ہیں وہ آپ لائیو بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو اتنے اہم کیس ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے دوسرے سیاسی کیسوں سے، تو پھر آپ اس کو جو ہے نا خاموشی سے جاری کر دیں۔ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے یہ افراتفری ختم ہو، یہ فالتو کی چیزیں یہ ختم ہو، لیکن جب آپ کے فیصلے آتے ہیں کوئی ایسے، تو پھر ہمیں جو ہے نا اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ لوگ اتنے بڑے تعلیم یافتہ ہو کہ آپ اتنے کمزوریوں کی طرف کیسے چلے جاتے۔ جیسے یہ کیس شروع ہوا تھا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی لائیو سماعت کرتے، پوری پاکستان کی میڈیا کو بھی ساتھ میں دکھاتے، اور سب علماء حضرات کو بھی بلاتے، سب کو جو ہے نا پوری کیس کی جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا سب چیزیں واضح کرتے، تاکہ کوئی فالتو کی آگ نہ لگا سکے، لیکن نہیں کیا آپ نے۔
مہربانی کر کے کچھ خدا کا خوف کریں. اب آپ کو اس سے زیادہ ہم کیا کہیں.